جرائم پیشہ عناصر کی شامل اب فضا سے بھی نگرانی ہوگی۔ پولیس میں فضائی نگرانی کا شعبہ قائم کرنے کا فیصلہ، آئی جی سندھ نے سفارشات طلب کرنی، ڈرونز کی آنکھ سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ فضائی نگرانی کے قیام کے لیے سینئر افسران پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے گی۔ شہروں شاہراہوں کی فضائی نگرانی سے جرائم پر قابو ممکن ہوگا۔ آئی جی نے ڈی آئی جیز کو سفارشات جلد پیش کرنے کی ہدایت کی۔ پارکنگ میں بھی گاڑیاں محفوظ نہیں رہیں۔ گلشن اقبال تھانے کی حدود میں شہری کی گاڑی چوری، شہری کھانا کھانے گیا، واپس آیا تو پارکنگ سے گاڑی غائب تھی، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، بورڈ حکام کے تمام حربے ناکام، میٹرک امتحانات میں نقل مافیا بے لگام، نویں جماعت کا کمپیوٹر سائنس کا پیپر شروع ہونے سے قبل ہی سوشل میڈیا پر وائرل، حل شدہ پیپر واٹس ایپ گروپس کی زینت بنا رہا، سائبر سیکیورٹی بھی پرچہ آؤٹ ہونے میں ناکام ہو گئی۔ محمود آباد میں اسکول کے باہر دفعہ 144 کی خلاف ورزی، غیر متعلقہ افراد کے ڈیرے، انتظامیہ خاموش تماشائی۔ امتحانی مراکز میں ناقص انتظامات، طلبہ خوار، بجلی کی فراہمی معطل، طلبہ بغیر پنکھے کے امتحان دینے پر مجبور، کئی امتحانی سینٹرز میں لوڈ شیڈنگ، پانی نہ ہونے کی بھی شکایات، انتظامیہ کے تمام سہولیات کی فراہمی کے دعوے، طلبہ نے ڈھیروں مسائل گنوا دیے۔ بلدیہ عظمیٰ نے غیر قانونی اشتہاری مہم چلانے والوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا، شاہراہوں پر اشتہارات لگانے والوں کی شامت، بغیر اجازت لگائے گئے اشتہارات کے بورڈز ہٹا دیے گئے، کئی کمپنیوں کو وارننگ نوٹس بھی جاری۔ ترجمان بلدیہ عظمیٰ کے مطابق بغیر اجازت تشہیری مہم چلانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ شہر سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی بلدیہ عظمیٰ متحرک، 14 اپریل کو ضلع وسطی کا رخ کرنے کا فیصلہ۔ جیولرز اور صرافہ ایسوسی ایشنز کا سمارٹ لاک ڈاؤن کی حمایت کا اعلان، عبداللہ چاند نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی، کہا وزیر اعلیٰ نے تاجروں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا، مستقبل میں بھی حکومتی اقدامات کا ساتھ دیں گے۔ چیئرمین کراچی گروسری ہول سیل ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا سندھ حکومت کو خراج تحسین، توانائی کی بچت کے لیے حکومتی فیصلہ خوشائن قرار دیا۔ دیکھیں 9 بجے تمام مارکیٹ بند کر دی جائیں گی، ڈائننگ اور شادی ہال 11:30 12 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں اس سے انرجی بچے گی اور ہماری انڈسٹری کو بوم ملے گا۔ آئیں مل کے کراچی کی خدمت کریں، پاکستان کی خدمت کریں۔ تمام تاجر برادری اسٹیک ہولڈروں کو شامل کیا گیا اور مشاورت سے یہ فیصلہ ہوا۔ قابل تحسین ہے وہ لوگ۔ میں یہ کہتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کو میں سرود پیش کرتا ہوں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، ڈیزل 134 روپے 81 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 385 روپے 54 پیسے ہو گئی، پیٹرول 11 روپے 83 پیسے سستا ہو کر 366 روپے 58 پیسے کا ہو گیا۔ قیمتوں میں کمی پر عوام نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ پرانی قیمت پہ تھوڑی آیا ابھی بھی 273۔ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، غریب آدمی کہاں سے پورا کرے گا جس کی 30,000 روپے 35,000 روپے تنخواہ ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹ کرایوں میں 40% کمی کا اعلان، گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا ڈیزل کی قیمت میں کمی کا خیر مقدم، شہزاد اعوان پیٹرولیم مصنوعات مزید سستی ہونے کے لیے پر امید، وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے ٹیکسز میں بھی ریلیف کا مطالبہ۔ میں نے جتنے اسٹالز دیکھے مجھے بہت اچھے لگے، پروڈکٹس بہت اچھے لگے، کچھ ایک آدھ ہم نے بھی رائے دی ہے اپنے دوستوں کو۔ یہ صرف گجرانوالہ کے اسٹال نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا اسٹال ہے۔ جب یہ سامان یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے تو لوگ گجرانوالہ نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں پاکستان، تو یہ پاکستان کی شکل بن جاتی ہے، یہ فیس ہے پاکستان کا۔ ایکسپو میں پہلی بار گجرانوالہ کے ہنرمندوں کی تیار مصنوعات کی نمائش، گھریلو اور صنعتی اشیاء کے علاوہ چھریوں کا اسٹال توجہ کا مرکز۔ گورنر سندھ بھی نمائش میں پہنچے، مختلف اسٹالز کا جائزہ لیا، نمائش کا انعقاد خوشائن قرار دیا، گجرانوالہ کی اشیاء کی خوب تعریف کی۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری کیسر احمد شیخ بولے، پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھے گی، دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ پاک چین دوستی کو نئی رفتار دینے کا بڑا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے منصوبوں پر پیش رفت۔
صدر زرداری کے دورہ چین میں مفاہمتی یادداشتوں کا تفصیلی جائزہ، وزیر اعلیٰ کی توانائی، لائف سٹاک، ماحولیات، زراعت اور ایمرجنسی سروسز پر توجہ تیز کرنے کی ہدایت، چین کے ساتھ معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے کے عزم کا اعادہ، تمام محکموں کو رکاوٹیں دور کر کے عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت، توانائی کے تحفظ اور زرعی استحکام کے لیے منصوبے کو نہایت اہم قرار دیا۔ فیکلٹی اور طلباء کے تبادلے، مشترکہ تحقیق پر پیش رفت، بنگلہ دیشی وفد کا ڈاؤ یونیورسٹی کا دورہ، جدید انکالوجی میں نالج ٹرانسفر اور استعداد کار بڑھانے پر زور، کم وسائل والے ممالک کے لیے پائیدار کینسر علاج ماڈلز پر اتفاق، دونوں ممالک کے درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزم کی ضمانت منظور، سندھ ہائی کورٹ کا ملزم زہیب کو 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم، سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا، مسافر مبینہ طور پر عمرہ اور ویزے کی آڑ میں بیرون ملک ملازمت حاصل کرنا چاہتے تھے، وکیل درخواست گزار نے کہا کسی سے رقم لی نہ ہی سفری انتظامات کیے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیسز میں اہم پیش رفت، پولیس نے 6 لاپتہ افراد کا سراغ لگا لیا، رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں جمع، لاپتہ افراد گھر واپس پہنچ چکے، پولیس رپورٹس اور درخواست گزاروں کے وکلاء کے اطمینان کے بعد عدالت نے تمام درخواستیں نمٹا دی۔ امریکہ ایران جنگ بندی سے اسٹاک مارکیٹ بلندیوں پر سیز فائر کے مثبت اثرات، ایک ہفتے کے دوران انڈیکس میں 16,792 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 11% اضافے سے 1,67,191 کی سطح پر بند ہوا، بلند ترین سطح 1,68,290 پوائنٹس رہی، مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 1,748 ارب روپے کا بڑا اضافہ ہوا۔ طویل انتظار ختم، وکلاء کی سیاست میں ہلچل، کراچی بار کا انتخابی میدان 7 مئی کو سجے گا، 8,000 ووٹرز اپنے پسندیدہ امیدواروں کا ووٹ کاسٹ کریں گے، مسلسل تاخیر کے بعد امیدواروں میں امید جاگ گئی، انتخابات گزشتہ سال دسمبر میں ملتوی ہوئے تھے۔ شہر میں قتل و غارت کے واقعات میں اضافہ، رواں سال ٹارگٹ کلنگ، ذاتی دشمنی، ڈکیتی مزاحمت پر 39 افراد جاں بحق ہوئے، 4 خواتین بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل، مختلف واقعات میں 73 افراد زخمی بھی ہوئے۔ SSGC سسٹم میں گیس کی کمی، صنعتی شعبے کے لیے گیس 24 گھنٹے کے لیے معطل، گیس اتوار صبح 8 سے پیر کی صبح 8 بجے تک معطل رہے گی، تو صدرن انتظامیہ نے منصفانہ تقسیم یقینی بنانے اور لائن پے کو بہتر بنانے کے لیے فیصلہ کیا، کمپنی صارفین کو بہتر گیس پریشر کی فراہمی کے لیے پرعزم۔ PSL کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری، پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں آمنے سامنے، دوسرا میچ کراچی کنگز اور حیدرآباد کنگز بینڈ کے درمیان شام 7 بجے ہوگا، آسٹریلوی اور لائن آل راؤنڈر گلین میکسویل کراچی پہنچ گئے، حیدرآباد کنگز بینڈ کو جوائن کر لیا۔ اور منفرد آواز، شوق انداز اور جدید طرز گائیکی، پاکستانی فلمی موسیقی کا سنہرا باب، گلوکار احمد رشدی کی 43ویں برسی، لیجنڈری گلوکار کی آواز آج بھی دلوں میں زندہ، ریڈیو پاکستان سے فنی سفر کا آغاز کیا، 60 اور 70 کی دہائی میں احمد رشدی کی آواز پاکستانی فلموں کی پہچان بنی، اردو کے علاوہ پنجابی، سندھی اور دیگر زبانوں میں بھی گیت گائے، حکومت نے ستارہ امتیاز سے نوازا۔